مال بھی نیا ہے, بینچ بھی نیا ہے, لیکن پی ٹی آئی کا جھوٹ پرانا ہے. آج کہتے ہیں جی ہمارا کام تو صرف الزام لگانا ہے, ہمارا کام تو ہے ہی نہیں ثبوت دینا. اس سٹیٹمنٹ کے اوپر آج عمران خان صاحب کو جو الزام خان خود ایڈمٹ کر چکے ہیں, صرف شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے انشاءاللہ. نون لیگ اپنی نئی قیادت سلیکٹ کرے, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائیں, اپنا نیا لیڈر بھی سلیکٹ کر لیں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ جمہوریت میں آخری شب کن ثابت ہوگا. اقتدار میں چور دروازے سے گھسنے کی یہ ان کی آخری کوشش ثابت ہوگی. عدلیہ پہ پورا یقین ہے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہیں سے سیاسی تابوت نکلیں گے. موسم بدل رہا ہے اور وکیل بدل چکے ہیں, لگتا ہے رت بدلنے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما کیس کی سماعت آج ہوئی ہے. دوبارہ نیا بینچ بنا ہے, نئے سرے سے سماعت ہے. نئی امیدوں کے ساتھ حکومتی اور اپوزیشن کے وکلاء وہاں پہ گئے ہیں, اور بلکہ ان کے مختلف رہنما بھی وہاں پہ گئے ہیں. ایک جو بڑی خاص چیز ہوئی ہے آج, وہ یہ ہے کہ اب اس کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو. روزانہ صبح 3 سے 4 گھنٹے یا اس سے زائد وقت یہ کیس روزانہ سنا جائے گا, جس طرح معزز جج صاحبان بہتر سمجھیں گے. روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت ہوگی, روزانہ سوال پوچھے جائیں گے, روزانہ ان کے جواب طلب کیے جائیں گے. تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ بڑی تیزی سے انصاف کی طرف جائے گا. اگر انصاف یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی اس کیس میں بری ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. اگر انصاف یہ ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو ممکن ہے ایسا بھی ہو جائے. لیکن ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے آج نئے ثبوت جمع کروائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ان ثبوتوں میں کچھ ای میلز ہیں جو 2 بیرون ملک کمپنیز نے آپس میں کی ہیں, یعنی منروا نے اور مزاق فرانزی کا. ان کی جو آپس میں ای میلز ہیں وہ ثبوت سپریم کورٹ میں دیے ہیں. اب سپریم کورٹ ان ثبوتوں کو ویریفائی کیے بغیر کیسے درست مان سکتی ہے؟ ان کی ویریفیکیشن کون کرے گا؟ ویریفیکیشن کیسے ہوگی؟ بڑے اہم سوالات ہیں. قطری شہزادے کا خط ابھی تک ویریفائی نہیں ہوا ہے. وہ خط آ تو گیا ہے لیکن اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی. ویریفیکیشن کون کرے گا؟ کون سا ادارہ ہوگا؟ کیسے کرے گا؟ کیونکہ کمیشن بنانے پہ تو جو اپوزیشن جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, جن کا مین سٹیک ہے اس سارے معاملے میں, اس جماعت نے عدم تحفظ کا, اپنے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں جو ہے وہ کمیشن قبول نہیں ہے, عدالت اس کا فیصلہ کرے. اور اپوزیشن جو ہے وہ مشترکہ طور پہ اس کا رول کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کا کام تو الزام لگانا ہے اور اداروں کا کام ہے اس کے لیے ثبوت تلاش کرنا. یہ کورٹ میں عمران خان صاحب نے کہا. میں آپ سے مہمانوں کا تعارف کرواتا پھر پروگرام آتے ہیں. سید نوید قمر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں, بہت شکریہ آپ کا. مائزہ حمید صاحبہ, آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی, بہت شکریہ. شہرجار خان آفریدی صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے میں شہریار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کا کام کیا صرف الزام لگانا ہی ہے؟ یعنی کچھ نہ کچھ تو آپ نے بھی ثابت کرنا ہے. آپ کے لیڈر وہاں جا کے صاف کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام تھا الزام لگانا, ادارے ثابت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. کامران عمران خان بدقسمتی سے جب ادارے مفلوج ہوں اور سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ بن جائے, جب مفروضے پرسیپشنز اور بت پرستی عام ہو اور پھر قوم کی دولت کو لوٹنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا ڈسیپشن ہو, جب یتیم و ناداروں کا مال کھایا جائے اور اس کے بلبوتے پہ عوام میں آپ کو پذیرائی ملے, تو یہ کلاسک ڈپکشن ہے آج کے پاکستان کی یا تھرڈ ورلڈ کی سوسائٹیز کی. اب اپوزیشن کا پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ میں یا ڈیموکریسی کو آپ سٹڈی کریں کیا کام ہے کہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنا, اور اداروں کا کام کیا ہے
کہ ادارے ان چیزوں پر اور حکومت ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ان اداروں کے ذریعے ان چیزوں کو, ان تمام اپریہنشن خدشات کو اور گرے ایریاز کو کلیئر کرنا. جب آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, جب سپریم کورٹ میں ادارے ہاتھ کھڑے کر دیں, جب آپ کی جوڈیشل سسٹم میں آرمی کورٹس کا کانسیپٹ ایمرج ہو, اور جب آپ کے ملک میں وہ نیشنل ایکشن پلان تو ہو لیکن اس کے لیے ریکوائرڈ اونرشپ نہ ہو, تو پھر اپوزیشن کیا کرے؟ اپوزیشن پھر یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا کام ہے کہ اس ایشو کو میں نے اٹھایا, آپ کے ریلیونٹ فورمز کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور ایون سپریم کورٹ میں کہ ہم تو اس بارے میں کچھ کر نہیں سکتے, اور پھر سپریم کورٹ کا کہنا پڑتا ہے کہ ادارے کیا بند نہ کر دیں, تو اس سے بہترین آنسر شاید کوئی اور ہو. لیکن میرا عمران آپ سے جو ایک پاکستانی سر میں عرض کروں دیکھیں, آپ اگر عدالت سے باہر الزامات لگاتے ہیں, آپ کا کام ہے اپوزیشن کا, لیکن جب عدالت میں آپ کوئی الزام لگا کر وہاں جاتے ہیں اور لیگل فائٹ لڑتے ہیں, then you have to prove سر, آپ کو کچھ نہ کچھ قانونی مدد فراہم کرنی ہوتی ہے, خالی الزام لگا کر نہیں آ سکتے آپ. ایبسولوٹلی. آج کے اس کمپیٹیٹو ایرینا میں, اس گلوبل ولیج میں, جب دنیا میں کوئی انیشیٹو لیا جائے, فار ایگزامپل پیناما جو لیکس ہیں, یہ باقی ممالک جنہوں نے اس پر ایکشن لیا, ہمارے انکلوڈنگ ایون انڈیا نیبر نے, کیا یہ سارے آج کے اس دنیا میں نہیں رہتے کہ یہ 100 سال پہلے پرانی سوچ ہے ان کی؟ کیا یا ان کی یہ نااہل لوگ ہیں؟ عمران فار ہیون سیک, ہم نے جو کل پریس کانفرنس کی اور جو تمام وہ ای میلز قوم کے سامنے رکھی, وہ کیوں کی؟ کہ ہم پر الزام یہ تھا کہ یہ تو ثبوت نہیں پیش کر رہے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ تمام چیزیں کرسٹل کلیئر ہو کے سامنے آ گئی ہیں. اب منی ٹریل, اور آج جو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ جو منی ٹریل اگر جدہ سے ہوئی, دبئی سے ہوئی یا کسی جگہ سے ہوئی, تو وہ منی ٹریل کیا ہے؟ الٹیمیٹلی باٹم لائن کیا ہے عمران, جو پورے پاکستانی قوم کو سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ یہ جو لوگ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور قوم غریب سے غریب تر, آپ کی ڈیپینڈنس آئی ایم ایف ورلڈ بینک پہ ہے, تو یہ جواب تو دینا ان کا کام ہے, اور ان سے کرا کیوں, اور جمہوریت کو خطرہ کیوں؟ اور یہ ان لوگ جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان پر الٹا الزام تراشی. قومیں ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, ان پر فخر کرتی ہیں جو آئیڈینٹیفائی کریں, نہ کہ الٹا ان پر الزام لگاتی. اس میں ایک تکنیکی نقطہ یہ ہے نا, میں سید نوید قمر صاحب آپ کی رہنمائی لیتے ہیں سر اس معاملے میں, کہ یہ جو ثبوت تحریک انصاف نے آپ پیش کیے ہیں, یہ ای میلز کا تبادلہ ہے 2 بیرون ملک کمپنیوں کا, اور وہ ای میلز ثبوت کے طور پر لا کر تحریک انصاف نے پیش کر دی ہیں. اب ان کو ویریفائی تو کرنا ہوگا کہ آیا یہ ای میلز واقعی آپ نے کی ہیں, ان میں کوئی صداقت ہے, آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. ویریفیکیشن کون کرے گا سر, کیسے ہوگی؟ دیکھیں, کورٹ میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو سیٹسفائی دا کورٹ. کورٹ کتنے حد تک اس کی ویریفیکیشن چاہتی ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا, لیکن کسی نہ کسی حد تک کورٹ ضرور ویریفیکیشن مانگے گی کہ آتھینٹسٹی کہ یہ ایکچولی ان 2 لوگوں یا 2 کمپنیز کے درمیان یہ کمیونیکیشن ہوا ہے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے, ظاہر ہے وہ رجسٹرڈ کمپنیز ہیں, ان کی کہیں نہ کہیں رجسٹریشن بھی ہے, اور کوئی نہ کوئی ان کے بیہاف پہ بات بھی کر سکتا ہے. لیکن جو آپ سر گورنمنٹ میں رہے ہیں نا, آپ کے خیال میں کس ادارے کو, کس کو مقرر کیا جائے؟ کمیشن تو پی ٹی آئی نہیں مانتی سر. دیکھیں, اب یہ سب چیز واقعی زیادہ آسان ہوتی اگر کمیشن ایسا بنتا جو کہ ایکچولی پاورفل ہوتا. پی ٹی آئی نے بھی تو اس لیے کہا نا کہ اگر یہ 56 والے ایکٹ کے تحت کمیشن بنتا ہے تو ایک پاور لیس کمیشن ہوگا, وہ تو وقت ضائع کرنے کی بات ہوگی نا, اس لیے انہوں نے ریجیکٹ اس بات کو کر دیا. لیکن اگر ایک پاورفل کمیشن ہو تو پھر تو پی ٹی آئی بھی اس کو مانتی ہے کہ جس کا قانون پڑا ہوا ہے, سینٹ سے پاس ہوا وہ پڑا ہے, تو وہ تو رہی ایک جگہ کے بعد کہ کمیشن کی طرف ہم لگتا ہے کہ نہیں جا رہے. تو پھر کورٹ کے سامنے کیا کیا ایویڈنس آ سکتی ہے جو کہ وہ دیکھیں, کورٹ نے یہ پوزیشن تو لی ہے نا, جیسے کہ ہمارے اپنے لا میں ہے, دوسرے لاز میں ہے کہ کا ایشو ہو تو اونرس آف پروف جو ہے وہ کس پہ ہوتا ہے.
سر آپ کا تھوڑا سا آڈیو کا پرابلم ہے. میں عابد شیرلی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے, اسٹیٹ منسٹر ہیں. بہت شکریہ آپ کا عابد شیرلی صاحب. آج کورٹ کی طرف سے کچھ تحفظات بھی ہیں کہ ہماری جو آبزرویشنز ہیں یا ریمارکس ہیں ان کے اوپر آپ سیاست نہ کریں جا کے, اور عدالت کا احاطہ جو ہے وہاں سے ہی سیاسی اکھاڑا بن جاتا ہے. ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس میں اپنا ہاتھ کھینچنا ہے تو حکومت کو بھی سر پی آئی ڈی کو سانس لینے دینا پڑے گا. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اب ذرا ہاتھ تھولا رکھیں سر. عمران صاحب آج سب سے بڑی تو یہ اچیومنٹ تھی جو عمران خان صاحب نے اس ٹائم پہ آ کر جو بات کی. انہوں نے کہا جی ہمارا کام صرف الزام لگانا ہے, ہمارے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کچھ ہے. انہوں نے ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ دہرایا کہ صرف ہمارا کام الزام لگانا ہے, الزام کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے بذات خود کہ آپ تہمتیں لگائیں اور بے ثبوت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ خود احتسابی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور بلا خوف و خطر, کوئی کسی پہ پریشر نہیں ہے. اور جو بھی زبان اور جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے عمران صاحب وہ آپ کو میرے سے زیادہ اس کا آپ کو پتہ ہے. لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی سلسلہ نہیں ہے, تو اس کے باوجود دیکھیں جو عدالت اجماع کا فیصلہ آئے گا وہ منوان ہم تسلیم کریں گے. ہم نے کبھی بھی ججز کے کردار کو یا ججز کے جو کامنٹس ہوتے ہیں ہم نے وہ کبھی ڈسکس نہیں کیے. ہمیشہ نہیں سر عابد شیرلی صاحب وہ تو باقاعدہ جو وفاقی وزراء ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ججز نے تو ان کو یہ پوچھا, ججز نے ان کو وہ پوچھا, اور وہ بھی استعمال کرتے ہیں. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی آپ نے کیا. میرا سر میں ایک تصحیح کر دوں آپ کی کہ عمران خان صاحب نے عدالت میں یہ کہا کہ اپوزیشن کا کام الزام لگانا ہے, ہمارے پاس جتنے ثبوت تھے وہ ہم دے چکے ہیں, اب اداروں کا کام ہے کہ وہ تحقیقات کریں. جی سر. دیکھیں کسی کو ہم نے تحقیقات کے لیے نہیں روکا. کسی پلیٹ فارم پہ بھی آپ کو اگر یاد ہو تو عمران خان صاحب نے اس وقت کہا جی کہ آپ ایف آئی اے سے تحقیقات کرائیں. سعودی نثار علی خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور آفر کی عمران خان صاحب کو کہ آپ اپنی مرضی کا بندہ چن لیں اور ہم ہر قسم کے لحاظ سے اس سے تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں. لیکن مسئلہ عمران صاحب ایک یہ ہے کہ بعد ان کے حق میں آ جائے تو وہ لوگ ہیں زندہ باد, اگر بات ان کے مخالف میں آ جائے وہ لوگ مردہ آباد ہیں اور ان میں سے 100 کیڑے بھی نکلتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے جو ان کو اپنے دماغوں میں سوچتے ہیں پہلے اس کو پازیٹیو اس کو ٹھیک کریں. اور عابد شیرلی صاحب دیکھیں ادارے از خود کیوں نہیں کام کرتے سر؟ آپ کی ڈائریکشن پہ جب وہ کام کریں گے اور آپ ان کے اوپر موجود ہوں گے تو ان پہ شک تو رہے گا. ہم نے بارہا ان کو آفر کیا ہے کہ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے, آئیں وہاں پہ لیجسلیشن کریں, وہاں پر آئیں جو بھی آپ کے تحفظات ہیں ایک ایسی قانون سازی کریں کہ جس میں کسی کو کوئی ابہام نہ ہو. سڑکوں پہ قانون سازی نہیں ہوتی, دنیا میں کئی سڑکوں پہ قانون سازی نہیں ہوتی, کبھی سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہوتے. آئینی ادارے موجود ہیں, آئینی اداروں کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں, اپنے اداروں کو مضبوط کریں, آئیں مل کر. یہ عابد شیرلی صاحب آپ نے اس دن بھی کہا تھا, ابھی تک آپ نے کسی کو بھی دعوت نہیں دی. آپ نے کہا تھا ہم دعوت دیں گے, آئیں اور مل کے احتساب کے لیے قانون بنائیں. دیکھیں یہ تو کافی دن ہو گئے ہیں اب تو. حضرات نہیں دیکھیں یہ اپوزیشن والے ہیں, یہ کبھی کبھی 2-4 مہینے بھاگ جاتے اسمبلیوں میں کہ جی ہمیں یہ وزیر اعظم منظور نہیں ہے, فلان منظور نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان کی عوام نے انہیں منتخب کیا ہے, کسی ایک مخصوص طبقے نے محمد نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا. اور میرا ایک عمران صاحب آپ کے توجہ سے میں کہتا ہوں کہ کسی کے من پسند سے فیصلے نہیں ہوا کرتے, کسی کے من پسند قوانین نہیں بنا کرتے. جو آئین میں جو چیزیں موجود ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے. عابد شیرلی صاحب مجھے آخری چیز بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے ادارے, ایک منٹ سر, آپ کے جو ادارے آج تک جہانگیر ترین کو نہیں پکڑ سکے, جو ادارے آپ کے آج تک اعتزاز احسن کو اور خورشید شاہ کو نہیں پکڑ سکے, وہ سر کیسے پکڑیں گے نواز شریف کو؟ سر آپ مجھے یہ بتائیں, اتنے اگر زبردست ادارے ہیں. میرے بھائی نواز شریف سے جو خلاف تحقیقات پرویز مشرف کے دور میں ہوئی اس سے بدترین
किसी की तहकीकात नहीं हुई। तमाम हुकूमती इदारे, तमाम उस वक्त माशाल्लाह लगा हुआ था मुल्क के अंदर, पीसीओ के तहत लोगों ने हल्फ लिया हुआ था, आइन के गद्दारी की हुई थी, आइन शिकनों ने उस वक्त एहतसाब किया मोहम्मद नवाज शरीफ का। आप मुझे बताएं कि किले में बंद करके 1 रुपए की मेरा सवाल कुछ और था अभी शरीफ साहब, मेरा सवाल कुछ और था। मैं मौजूदा इदारों की बात कर रहा था। मेरी बात सुनो, आपने इदारों के हवाले से जो इमरान को बात की को पकड़ने के लिए, मैंने उस मुंह से बात की आपने। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इनको जहांगीर तरीन को नहीं पकड़ सके तो सर प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। वजीर आजम ने नहीं पकड़ना होता, आईनी इदारे हैं, अदालतें मौजूद हैं, जो लोग अगर गिल्टी हैं तो मैं इजाफा कर दूं। जी बताए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर गिल्टी हैं तो यानी आपके मुताबिक तो जहांगीर तरीन साहब से बड़ा करप्ट आदमी कोई नहीं है। शेख रशीद साहब ने आज आपको एक ऑफर दिया कि निगरान हुकूमत बनाएं और नया लीडर मुंतखब कर दे, आपके पास मौका है। काय के लिए उनको अपनी, मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि शेख रशीद को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। वो इंशाल्लाह काउंसिलर के काबिल नहीं रहेगा, वो उनकी ख्वाहिश है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ वो भी रिजाइन दे रहे, मैं भी देखते हैं कि वो कितने वोट लेकर मुंतखब होते हैं। उनको पता है कि उनकी सियासी मौत हो चुकी है, अब सिर्फ जनाजा उठना बाकी है। सियासी लिहाज से कहा है, मैंने दूसरे अल्फाज में नहीं कहा। तो ये लोग, वो आपका जनाजा कहीं से निकाल रहे हैं, आप उनका कहीं से निकाल रहे हैं। इस तरह तो ना ये आपके साथ बैठेंगे और ना सियासी जनाजा यानी, और ना इसमें आप लोगों का कंसेंसस होगा और ना कोई कानून साजी होगी। साहब मुझे ब्रेक पे जाना, मैं ब्रेक से आगे फिर दोबारा बात करूंगा। लेकिन एक बात तो बड़ी कंफर्म है, जिन इदारों पे रोजाना तकिया करते हैं कि वो इदारे इंसाफ देंगे, उनकी हालत ये है कि हुकूमत वक्त के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके घर वालों के मुताबिक, जिनके उन्होंने नाम लेकर बताया कि ये इंतहाई करप्ट लोग हैं, इदारे आज तक उनको नहीं पकड़ सके। तो जो लोग ओहदों पे बैठे हैं वो इदारे उनको कैसे पकड़ेंगे? ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सैयद नवीर कमर साहब, ये अब अपोजिशन का रोल फिर हो क्या? यानी इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमारा काम है इल्जाम लगाना, इदारे तहकीकात करें, जो हमारे पास था हमने दे दिया। हुकूमत कह रही है देखा इनके पास तो था ही कुछ नहीं इल्जामात के अलावा। तो ऐसे में रोल हो क्या सकता है? उनकी सियासत अगर इल्जामात की है तो आपकी पॉपुलर नहीं हो रही, तो कौन सियासत करेगा, कैसे होगी अपोजिशन की? मेरे भाई जवाब देने दें। अब बात यह है कि आपके पास जो कानून है इस वक्त एंटी करप्शन का, जिसको नैब लॉ कहते हैं, उसमें जब खासकर प्रॉपर्टीज का इशू हो या अमेसमेंट ऑफ वेल्थ का इशू हो, तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड पे आता है। ठीक, जिसको आप अक्यूज करते हैं उसी को दिखाना होता है कि मैंने पैसे कहाँ से ये जमा किए जिससे मैंने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदी या ये एसेट्स बनाए। तो वो कोई इतनी अनोखी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि चॉइस ऑफ वर्ड शायद गलत हो, लेकिन बात तो वो सही कह रहे हैं कि हमारा काम है कि आके कहना कि जी ये प्रॉपर्टीज जो हैं, जो कि एडमिटेडली प्राइम मिनिस्टर साहब अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए मानते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर अब तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ उन पे चला जाता है ना, कि उन्होंने दिखाना है कि फिर ये जब खरीदी गई तो इसके लिए पैसा जो है कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक, अब उस पे आप बहस इस बात पे तो कर सकते हैं कि जी प्रॉपर्टी कब खरीदी गई या कब नहीं खरीदी गई, और इस वजह से जो उन्होंने अभी तक बताई है अपनी मनी ट्रेल बशमूल जो बिल थी या दुबई में या जो कत्ल के शहजादे थे, ये सारे के सारे आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और केस भी इसीलिए जो है वो आगे बढ़ रहा है क्योंकि इन पब्लिक आए ये सारी चीजें जो हैं ये साबित कर रही हैं कि कुछ तो मामला है जिसको छुपाया जा रहा है। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि जो मेहनत है वो सारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब या उनकी फैमिली के जो लॉयर्स हैं उनको करनी पड़ेगी, ये साबित करने के लिए कि जी नहीं ये सारा मामला जो है। मनी ट्रेल का आप जिक्र कर रहे हैं, कम से कम वो तो इनको देना पड़ेगा, वो उनके जिम्मे है जी। जहां तहरीक इंसाफ के जिम्मे ये है कि वो साबित करेंगे कि 2006 से पहले ये प्रॉपर्टीज जो उन्होंने क्लेम किया है शरीफ खानदान के पास ही थी। मायदा अमीन साहबा, मैं पीटीआई के पास में आता हूं, लेकिन मायदा अमीन साहबा, चॉइस ऑफ वर्ड्स कुड बी रॉन्ग। जो अल्फाज का चुनाव किया इमरान खान साहब ने वो गलत हो सकते हैं नवीद कमर साहब के मुताबिक,
لیکن اپوزیشن کا کام تو واقعی یہ ہے کہ وہ نشاندہی کریں جناب یہ بنایا کیسے بنایا, پوچھیں ان سے. وہ تو باقی کام تو ادارے کریں گے. عمران صاحب, نوید قمر صاحب بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں. ہی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ جو اگر ان کے عمران خان صاحب کے وکیل نے جو ہے جرا کی وہاں پہ, اس کے بعد اینڈ پہ آ کے پوڈیم پہ آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, اور اپوزیشن کا کام ہے کہ ثبوت ہمارے پاس جو تھے وہ ہم نے دے دیے, کسی بھی قسم کی کرپشن کو ہائی لائٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہنا چاہوں گی آنریبل آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو کہ یہ پارلیمنٹ تو نہیں ہے کہ آپ آ کے جو ہے الزام لگا دیں اور اس کے اوپر بحث شروع ہو جائے اور وہاں پہ جو ہے ڈسکشن شروع ہو جائے کہ اس پہ کرنا کیا ہے. یہ تو سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ میں اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ کا کیس شوڈ بی آئی تھنک لیگلی شوڈ بی ڈسمسڈ دیر اینڈ دین. جب آپ خود جو ہے جو آپ کا جو بندہ الزام لگا رہا ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, تو the case should end. یہ تو اونرس آف پروف تو تب آتا ہے جب آپ کے اوپر ایلیگیشنز لگے اور ان کے ساتھ پروفز اٹیچڈ ہوں. ہم تو ڈے ون سے یہ کہتے آ رہے ہیں. دوسری بات جو کی کہ منی ٹریل شو کرنی, آپ کے اوپر ایلیگیشن کیا ہے ویسے, آپ بتائیے آپ کے اوپر ایلیگیشن کیا ہے؟ دیکھیں وہ میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ منی آپ کے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بیرون ملک پراپرٹیز ہیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف کا نام تو پاناما پیپرز پہ ہے ہی نہیں, سو دیٹ ہی شوڈ بی آؤٹ آف دس کیس ان دا فرسٹ پلیس. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بارہا جو ہے بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا, لیکن جب اپوزیشن سپریم کورٹ جیسے فورم پہ آتی ہے تو پھر ثبوتوں کے ساتھ آتی ہے. ان کے اپنے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف جب پٹیشن تھی تو جو اپوزیشن تھی وہ ثبوت کے ساتھ آئی تھی نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے بغیر ثبوتوں کے ساتھ نہیں, وہ کیس اور طرح کا تھا, وہ کیس اور نوعیت کا تھا, وہ خط لکھوانا چاہتے انہوں نے لکھا نہیں, وہ جو ہے بلا لیں آپ. شاید ڈس ایگری کر رہے ہیں اس معاملے سے, وہ اور طرح کا معاملہ تھا, وہ کیس مختلف تھا. آپ کون سے ثبوت لے گئے تھے آپ بتائیں, اس میں کون سا ثبوت تھا آپ کے پاس؟ مختلف ہو یا نہیں ہو, onus of proof is always on the petitioner. جو بندے جس بندے نے جو ہے ثبوت تو کوئی نہیں تھا. نوید قمر صاحب کون سے ثبوت لے کر میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی گئی تھی کورٹ میں یوں سیلانی صاحب کے خلاف؟ سمجھ میں نہیں آتا, یہ میرا خیال ہے کہ she is not aware of the case. یہ نہیں تھا, وہ تو ایشو یہ تھا کہ جی خط لکھا جانا تھا کورٹ کے کہنے پہ, کیا وہ لکھا گیا یا نہیں, سوئس حکام کو خط لکھنا تھا, وہ نہیں لکھ رہے تھے, وہاں انوالوڈ ہی نہیں تھی, ثبوت تو وہ تو ایشو تھا ججز اور گورنمنٹ کے بیچ میں. بالکل ٹھیک. شہریار افریدی صاحب, یہ ہے حکومت کا موقف, ثبوت تو ہے کوئی نہیں سر, تو پھر اونس آف پروف جو ہے وہ کہہ رہے جی ہم پہ تو نہیں آتی, اور وزیر اعظم ان کے بچے ہیں. وہ عمران بھائی, ایک تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کم سے کم جو ان کی پراپرٹیز تھی پاناما لیک سے پہلے جس کو وہ اون نہیں کرتے تھے, کم سے کم یہ کریج اللہ نے دی کہ اس کو اون کرنے کے لیے وہ ایکسپٹ بھی کر گئے, اور اب وہ تمام چیزیں اس کو کور کرنے کے لیے لیفٹ رائٹ سینٹر, کیونکہ یہ ٹرائنگل جو تھا کریج میں کیا ہے, مجبوری میں کیا ہے, ذکر نہیں تھا کیونکہ مریم نواز صاحبہ میں آ رہا ہوں, ہماری تو ہے ہی نہیں پراپرٹی. جی میں آ رہا ہوں. دیکھیں لنڈن, جدہ اور دبئی کا یہ ٹرائنگل تھا, اس میں دوحہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہوں گا کہ آئی سی آئی جے کے اوپر یہ مورل کریج کیوں نہیں ہے کہ آج بھی اس پر لکھا ہے کہ بار بار ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کے کوئی کمنٹس ریمارکس ہیں آپ دیں, کوئی نہیں آیا. انہوں نے کسی بھی کورٹ آف لا میں آئی سی آئی جے کو چیلنج نہیں کیا آج تک. نمبر 2 نہیں کیا. روری میں کارتی, وہ کریڈیبل گارڈین جو سٹوری, اس کو آپ نے کیوں کسی بھی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کیا؟ پھر آپ نے بی بی سی کو کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کیا, پھر اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے ڈوشے بینک 7.5 ملین پاؤنڈز, جو آپ ان کی جو رپورٹ ہے کہ بینیفیشری کون ہے, مریم نواز ہے, اس کو کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کیا. پھر آپ آتے ہیں اداروں کی بات کرتے ہیں کہ جی ادارے, تو میرا سوال یہ کہ جب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آتی ہے نیب پہ تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ معصوم لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور کینچی سے ان کے جو ہے ان کے پر کاٹنے چاہیے. پھر جب آپ کی بات آتی ہے
जब जाती उम्रा, जब हम वहां पे एजिटेशन के हवाले से निकलते हैं तो फिर एफबीआर को यह एहसास होता है कि इनको नोटिस इशू किए जाएं। खुदा के लिए ये पाकिस्तानी कौम और आज ये तैयबा ये सवाल पूछना चाहती है पूरी पाकिस्तानी कौम, और मैं बरमल आपके चैनल पे कह रहा हूं कि एज अ पार्लियामेंटेरियन मैं शर्मिंदा भी हूं, और मुझे अल्लाह माफ करे बमाए सबके कि इस कौम में तमाम इदारे हैं लेकिन एक बच्ची के साथ जो हुआ है, कौम का कोई इदारा एक्शन में नहीं आ रहा, कोई उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है सर, मारा जाए, कोई जलील हो, किसी को कोई एहसास नहीं। तो आखिरी सवाल, इस कौम के लोग जो इस कौम को लूट रहे हैं उसके हवाले से आप ये जस्टिफिकेशन दें, बल्कि ये मॉरल करेज होनी चाहिए मेरी बहन में कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये और उनके बच्चों ने ये माल जहां से पैदा किया उसके मनी ट्रेल को साबित करें, बजाय इसके कि आप पूछ रहे हैं कि आपने इल्जाम लगाया। तो जिन्होंने इल्जाम लगाया पनामा लीक्स में, उधर आपकी मॉरल करेज कहां जाती है कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उनको आप चैलेंज करें? उधर नहीं किया, बट आपको दूर करेंगे। ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पीपल्स पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि वो इस कानूनी लड़ाई का हिस्सा बनता, तो क्यों नहीं बनने दे रहे? कोई खामोश मफाहमत तो नहीं हो गई है? एक ब्रेक के बाद पूछते हैं हमारे साथी। वेलकम बैक नादरीन। सैयद नवीद कमर साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक धड़ा ये चाहता है कि वो इस कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन, लेकिन पीपल्स पार्टी इस मामले को किसी और तरह देखना चाहती है, वो चाहती है पार्लियामेंट में जाए। अब रोजाना की समाअत के बाद आपको नहीं लगता कि ये मामला बड़ी संजीदगी से हल की तरफ जा रहा है और आपको इसका हिस्सा बनने देना चाहिए अपनी लीगल टीम को? देखें, पहली चीज तो ये कि ये धड़े तो पता नहीं कौन सा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की लीगल टीम कलेक्टिवली एतजाज एहसन से लेके बाकी की बशमूल बाकी जितने भी एतजाज एहसन साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था, उनकी कलेक्टिव डिसीजन। जी, एतजाज एहसन साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था। एतजाज एहसन साहब की ही प्राइमरी। देखिए भाई, मैं जब बात कर रहा हूँ कंप्लीट करने दे तो पूरी। एतजाज एहसन साहब ने ये मशवरा दिया, लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट, ये मशवरा दिया कि इस स्टेज पे बगैर किसी लेजिस्लेटिव बैकअप के जाना जो है वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। ये पब्लिकली मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं और पार्टी पोजीशन आपको बता रहा हूं। सो इस लिहाज से कोई एक या दूसरा धड़े की बात नहीं है, ये कलेक्टिव डिसीजन था। खुदा करे कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे जहां जहां उसको जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ना, जैसे मैं कहता हूं कि प्राइमा फैसाई तो केस प्रूव हो चुका है। वज़ीर आज़म साहब उस हद तक इस बात को जितनी भी उन्होंने कोशिश की है इसकी डिफेंस करने की, उतना ही वो इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। अब आखिर में अगर इशू कोई टेक्निकल बनता है, जैसे आपने एक सवाल शुरू में उठाया कि वो ईमेल्स की वेरिफिकेशन कैसे होगी, आई डोंट नो, हो सकता है हो सके, हो सकता है ना हो सके। तो हम सारे दरवाजे जो हैं वो बंद ना कर दें, हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। अच्छा है कि पीटीआई का केस हम भी जो है इस मामले में टोटली पीटीआई को सपोर्ट करते हैं कि जजेस के पास जो भी चीजें आए उसके बेसिस पे वो कोई फैसला कर सकें। लेकिन अगर नहीं भी होता तो हमारे रास्ते बंद नहीं है, हम और भी जो है रास्ते वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पार्टी का लेजिस्लेशन की तरफ नहीं आती। पीपल्स पार्टी का कलेक्टिव डिसीजन इसलिए आया कि पीपल्स पार्टी को लगता है कि लेजिस्लेशन कोर्ट इस मसले को किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। ये आपका कलेक्टिव डिसीजन। जी, यही तो फिर आप जी हाँ, अब रोजाना की बुनियाद पे समाअत हो रही है। एतजाज एहसन साहब ने अपनी ख्वाहिश का पब्लिकली इजहार किया कि मैं तो चाहता था कि हम इसके अंदर पेश हो जाऊं मैं, लेकिन क्योंकि पार्टी पॉलिसी है तो मैं नहीं जा रहा हूं। आप फिर उम्मीद भी लगाते हैं उसी कोर्ट से? नहीं, अब वो फिर वो खुद ही इस बात की वजाहत करेंगे। मैं तो मैंने जो फैक्ट्स हैं मेरे सामने, मैंने वो आपके सामने पेश कर दिए। ठीक है जी। अब मायदा, ये अदालत का जो अहाता है वो जब सियासी अखाड़ा बन जाता है तो उसमें अगर जिम्मेदारी कहीं पीटीआई की है तो वहां जिम्मेदारी हुकूमत की भी तो है ना। यानी अगर ये यहां से बम्बारमेंट करते हैं तो आप इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। कल जो सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाई है, 5 मिनट के बाद उनकी वेरिफिकेशन करके वो मौजूद थे वहां दानियल अजीज साहब। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि उन चीजों को वेरीफाई कर लें कि वो गलत है या ठीक है? 5 मिनट में जवाब देना बहुत जरूरी है।
دیکھیں عمران جو 6 مہینے سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں ان کو ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے نا, اور جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کو تو عمران خان صاحب آج خود ہی مان گئے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. اور جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی جا رہی تھی وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا وہ کیوں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی جا رہی تھی. وہ انہی ثبوتوں کو ری پیکج کر کے شاید پریشرائز کیا جا رہا تھا آنریبل سپریم کورٹ کو کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ان کے دباؤ میں آ جائیں. ان کو پہلے بھی عادت ہے انسٹیٹیوشنز کے اوپر دباؤ ڈالنے کی, یہ ایک اور اٹیمپٹ تھا. اب دیکھیں اگر کسی بھی انسان کے اوپر آپ ایلیگیشنز لگائیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ چپ رہے گا, آگے سے وہ بھی جواب دے گا. آپ خود مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کے اوپر ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, وہ بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم جواب بھی نہ دیں. یہ تو میرا خیال ہے بہت پاسبل نہیں ہے. دوسری بات یہ دیکھیں ای میلز کی بات کی گئی, ای میلز جو ہیں یہاں پہ میں قمر صاحب بھی ہیں, بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ای میلز جو ہیں وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتی ان دا کورٹ آف لا. ان کی فوٹو کاپیز بھی جو ہے ایڈمیسیبل نہیں ہوتی ان دا کورٹ آف لا. تو وہاں بھی یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ان کو ایز پروف جو ہے ایڈمٹ کرے گا, نہ وہ اوتھینٹیکیٹڈ ہے نہ وہ نوٹرائزڈ ہے. آن دا ادر ہینڈ جو پرائم منسٹر کے وکیل ہیں وہ آپ کو جو ڈاکیومنٹ جو آپ جو قطری خط لے کر آئے ہیں, آپ جو قطری خط لے کر وہ کیسے لیگل ویلیوز مکمل کرتے ہیں, اور وہ اوتھینٹیکیشن یہاں سے نہیں ہوئی ہوئی, باہر کے ملکوں سے ہوئی ہے. سو میں یہ قطر کے شہزادے کا جو خط ہے وہ کہاں سے ویریفائڈ ہے؟ عمران کے پچھلے کیس میں عمران خان صاحب کی کاؤنسل کو 3 دن سنا گیا تھا اور ہمیں آدھا گھنٹہ بھی نہیں سنا گیا تھا. اس دفعہ ہمارا کیس سننے دیں اور ان کو بے حد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا جب فیکٹ سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے. کل میرے شو میں تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ 90% لوگوں سے باہر پوچھ تو وہ یہ کہتے ہیں واقعی پیسہ لوٹا ہے, اور پھر وہی 90% لوگ کہتے ہیں کہ جی بچ بھی جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. جی عمران صاحب یہ تحریک انصاف ٹریجڈی یہ ہے کہ جب 3 مہینے انہوں نے دھرنا دیا اور دھاندلی کی انہوں نے جو ہے باتیں کی, اس وقت بھی تو عوام کو یہ سمجھ رہے تھے کہ عوام یقین کر رہی ہے. آج یہ جاوید ہاشمی صاحب کی ایلیگیشنز کا جواب نہیں دے رہے اور ان کو معذرت کے ساتھ جو الفاظ سے ان کو بلایا جا رہا ہے اور ایڈریس کیا جا رہا ہے. I'm sorry, میں جواب لے لیتا ہوں. میں شہریار افریدی صاحب سے جواب لیتے ہیں. شہریار افریدی صاحب, اچھا مجھے شہریار افریدی صاحب سے میں اس کا جواب لیتا ہوں. لیکن جاوید ہاشمی صاحب کے الزامات تب شروع ہوتے ہیں جب کوئی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے. آن ڈیوٹی وہ الزامات مشکل ہی لگاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شہریار افریدی صاحب, اگر انہوں نے منی ٹریل دینا ہے جو ان کا کام ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرورت کرنی چاہیے, تو وہیں آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ 2006 سے پہلے یہ پراپرٹیز شریف خاندان کی ملکیت تھی اور کس طریقے سے ملکیت تھی. یہ تو آپ کو ثابت کرنا ہے نا بہرحال. اور ذرا پہلے اس پہ آپ ریپلائی کر دیں مجھے. عمران, سپریم کورٹ میں یہ ثبوت کی شکل میں کاشف عباسی کے شو میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم لیٹ 90s میں تو سائیڈ پہ ہو گئے لیکن ہمارا پورا کاروبار مشترک ہے, اور وہ چیز ان کے پاس ہے. اور پھر 2004 اگر ان تمام ای میلز کو آپ پڑھیں تو تمام چیزیں بڑی کرسٹل کلیئر. اور پھر ایک پرائم منسٹر کی ایک اور سپیچ میں جب کہا کہ ہمارے پاس ایک دمڑی بھی نہیں رہی اسپیکر صاحب آن دا فلور آف دی ہاؤس. یہ تمام چیزوں کو نٹ شیل اس کا یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ وقت ثابت کرے گا. اور میں بڑی ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس جو ہے آج ان عدالتوں میں, اور یہ ثابت کر دے گا کہ کیا پاکستان نے آگے جانا ہے یا پاکستان سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کی طرح ٹیلی ویژن کی کٹنگز, ان کے ثبوتوں کی اخبارات کی کٹنگز یا ای میلز کا ریکارڈ یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. آپ اس پہ کیسے کیس لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ تمام چیزیں ان دا کورٹ آف لا جس طرح یہ کہنے اگر ایڈمیسیبل نہیں ہے, جسٹ فار اے سیکنڈ, آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ, میں صرف ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک بہت بڑا
ایک ایسا ویکیوم کریٹ کیا گیا جس کے لیے پرائم منسٹر اور اس کی فیملی رسپانسبل پہلے نہ اور پھر ہاں، اور پھر کیا اسی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے منی ٹریل بھی ثابت کرنی ہے اور آپ نے یہ جسٹیفائی بھی کرنا ہے جب اونرشپ آئی؟ تو آلویز ریمبر بوتھ سائیڈ آف دا سٹوریز. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک کوسچن اور اٹھتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا شاہ صاحب بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ دادا کی جائیداد جو جائیداد ہے وہ خالی پوتے کو کیوں ملے، وہ سب کو کیوں نہیں ملتی ہے؟ بات یہ ہے کہ there are other proofs beyond یہ. ایک تو یہ کہ یہ ان کی یوز میں رہا شریف فیملی کے یہ فلیٹس 1993 سے لے کے اس میں ایک نہیں کئی آئی وٹنسز ہیں جو کہ ریکارڈ پہ بھی بول چکے ہیں اور ضرورت پڑی تو وہ آ بھی جائیں گے کورٹ میں سامنے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پراپرٹیز مارگیج رکھائی گئی تھی جس پہ ایک کورٹ کا ڈیسیشن بھی ہے شریف فیملی کے حوالے سے، اور وہ اس کی سرٹیفائیڈ کاپی اور اس کی سرٹیفائیڈ کاپیز لانا جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو پبلک ریکارڈ میں پہلے سے ہی آ چکی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اب لوز اینڈز کو ٹائی ان کرنا ہے. یہ وکیلوں کا کام ہے کہ کہاں سے جمپ ہوتا ہے اور کہاں تک وہ پہنچتا ہے، اور وہ باقی کہانی